بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، السلام علیکم۔ پارٹس آف اسپیچ اور ٹینسز کے بعد ہمارا ٹاپک ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن۔ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن سیکھنے سے پہلے آپ پارٹس آف اسپیچ اور ٹینسز پر عبور حاصل کر لیں تاکہ آپ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم لوگوں سے مختلف معاملات پر گفتگو کرتے ہیں اور اکثر ہمیں کسی شخص کی کہی ہوئی بات کسی اور کو رپورٹ یعنی بیان کرنا پڑتی ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بات کرنے والے کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہو بہو دہرا دیے جائیں تو اس طریقے کو ڈائریکٹ سپیچ یا ڈائریکٹ نیریشن کہتے ہیں۔ جیسے وہ کہتا ہے میں کھیل رہا ہوں، He says I am playing۔ نمبر 2، بات کرنے والے کی کہی ہوئی بات اپنے الفاظ میں بیان کی جائے لیکن بات کا مفہوم وہی رہے تو یہ طریقہ انڈائریکٹ سپیچ یا انڈائریکٹ نیریشن کہلاتا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ وہ کھیل رہا ہے، He says that he is playing۔ اس بات کی مزید وضاحت کے لیے ایک اور مثال نوٹ کیجئے۔ فرض کریں کہ آپ کا ایک کزن سلمان آپ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے میں کراچی پہنچ گیا ہوں، میں یہاں ایک ہفتہ قیام کروں گا لیکن میں کل ہی تمہارے دوستوں کو ملوں گا اور انہیں تمہاری شادی کا دعوت نامہ پہنچا دوں گا۔ اگلے دن آپ یہ بات کسی کو بتاتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کزن سلمان کے الفاظ ہو بہو دہرا دیں، جیسے Yesterday Salman phoned me and said to me, I have reached Karachi. I shall stay here for a week, but I shall meet your friends tomorrow and give them the invitation card of your marriage ceremony۔ کل سلمان نے مجھے فون کیا اور مجھ سے کہا میں کراچی پہنچ گیا ہوں، میں یہاں ایک ہفتہ قیام کروں گا لیکن کل تمہارے دوستوں سے ملوں گا اور انہیں تمہاری شادی کا دعوت نامہ پہنچا دوں گا۔ یہ انداز بیاں ڈائریکٹ سپیچ کہلاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کزن سلمان کی بات اپنے الفاظ میں بیان کریں لیکن بات کا مفہوم وہی رہے۔ جیسے Yesterday Salman phoned me and told me that he had reached Karachi. He would stay there for a week, but he would meet my friends the next day and give them the invitation card of my marriage ceremony۔ کل سلمان نے مجھے فون کیا اور بتانے لگا کہ وہ کراچی پہنچ گیا ہے، وہ وہاں ایک ہفتہ قیام کرے گا لیکن وہ کل ہی میرے دوستوں سے ملے گا اور انہیں میری شادی کا دعوت نامہ پہنچا دے گا۔ یہ انداز بیاں انڈائریکٹ سپیچ کہلاتا ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ پہلی عبارت میں آئی، یور اور دیم بطور پروناؤن استعمال ہوئے ہیں لیکن دوسری عبارت میں ہی، مائی اور دیم بطور پروناؤن استعمال ہوئے ہیں۔ پہلی اور دوسری عبارت کے ٹینس میں فرق ہے۔ دوسری عبارت میں پہلی عبارت کے ہیئر اور ٹمارو کے بجائے دیر اور دا نیکسٹ ڈے استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم باری باری ان تمام تبدیلیوں کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ ڈائریکٹ سپیچ کا فقرہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ فقرے کا جو حصہ انورٹڈ کاماز واوین سے باہر ہوتا ہے رپورٹنگ سپیچ کہلاتا ہے، جبکہ فقرے کا جو حصہ انورٹڈ کاماز کے اندر ہوتا ہے رپورٹڈ سپیچ کہلاتا ہے۔ مثلاً He says I am ill میں He says رپورٹنگ سپیچ ہے جبکہ I am ill رپورٹڈ سپیچ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ رپورٹنگ سپیچ کا ورب رپورٹنگ ورب اور رپورٹڈ سپیچ کا ورب رپورٹڈ ورب کہلاتا ہے۔ مثلاً He says I am ill میں says رپورٹنگ ورب ہے جبکہ am رپورٹڈ ورب ہے۔ اسی طرح He says I am doing my work میں says رپورٹنگ ورب ہے اور am doing رپورٹڈ ورب۔ آپ جانتے ہیں کہ am doing میں am helping verb ہے اور doing principal یا main verb ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ ڈائریکٹ سپیچ کے فقرے کو انڈائریکٹ سپیچ میں لکھتے ہوئے انورٹڈ کاماز ختم کر دیے جاتے ہیں۔ چند مخصوص صورتوں کے علاوہ رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو ملانے کے لیے دیٹ استعمال ہوتا ہے اور رپورٹڈ سپیچ کے پہلے لفظ کا پہلا لیٹر یعنی پہلا حرف جو کہ کیپٹل ہوتا ہے اسمال لیٹر میں بدل دیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم سب سے پہلے چینج آف پروناؤنس ڈسکس کرتے ہیں
اور دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ سپیچ کے فقرات کو انڈائریکٹ سپیچ میں بدلتے وقت پروناؤنس کس طرح بدلتے ہیں۔ چینج آف پروناؤنس کا عمل سیکھنے سے پہلے کیسز آف پروناؤنس کا چارٹ جو آپ پارٹس آف سپیچ میں پڑھ چکے ہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ پروناؤنس کی تبدیلی کے حوالے سے پہلا اصول یہ یاد رکھیں، all pronouns of the first person are changed according to the subject of the reporting speech۔ رپورٹڈ سپیچ میں فرسٹ پرسن کے تمام پروناؤنس یعنی آئی، مائی، مائن، می، وی، آور، آورز اور اس کو رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ کے مطابق بدلتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی آئی ایم ال میں پروناؤن یعنی آئی کو رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی ہی میں بدلیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہی کے ساتھ از استعمال ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی آئی نو انگلش میں انگریزی جانتی ہوں کہ پروناؤن آئی کو رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی شی میں بدلیں گے، اور خیال رہے کہ شی کے ساتھ پریزنٹ سمپل ٹینس میں ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے۔ مزید ایگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی وی آر اسٹوڈینٹس کے پروناؤن وی کو رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی دے میں بدل دیا ہے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی آئی ایم گوئنگ ٹو کالج کے پروناؤن آئی کو رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی علی کے مطابق بدلنا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب رپورٹنگ سپیچ میں کوئی نام جیسے علی، ندیم یا مریم، فاطمہ وغیرہ آئے تو اس نام کی جگہ جنس کے مطابق ہی یا شی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا علی کی جگہ ہی شمار ہوگا اور اس طرح آئی ہی میں بدلے گا۔ مزید دیکھیے۔ پہلی مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی وی پلے کرکٹ ایوری ڈے ہم روزانہ کرکٹ کھیلتے ہیں کہ پروناؤن وی کو رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی ہی میں بدلا جانا ہے، لیکن تبدیلی سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ وی تو فرسٹ پرسن پلورل ہے جبکہ دوسری طرف ہی تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ اگر رپورٹڈ سپیچ کا پروناؤن سنگولر ہو تو رپورٹنگ سپیچ کا پروناؤن بھی سنگولر ہونا چاہیے، اور اگر رپورٹڈ سپیچ کا پروناؤن پلورل فارم میں ہو تو رپورٹنگ سپیچ کا پروناؤن بھی پلورل فارم میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اب ہی جو کہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے کے بجائے تھرڈ پرسن پلورل یعنی دے شمار کریں گے، اور اس طرح وی کو دے میں بدلیں گے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی مائی کار از نیو میری کار نئی ہے کہ پروناؤن مائی نے رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی ندیم کے مطابق بدلنا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ندیم کی جگہ ہی شمار ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ مائی آئی کی دوسری حالت ہے، لہٰذا تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہی کی بھی دوسری حالت یعنی ہز کنسیڈر کی جائے، کیونکہ تبدیلی کے لیے رپورٹڈ سپیچ اور رپورٹنگ سپیچ کے پروناؤنس کا سیم کیس یعنی ایک حالت میں ہونا ضروری ہے، اور اس طرح مائی ہز میں بدلے گا۔ مزید ایگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال میں آور نے دے کے مطابق بدلنا ہے، لیکن آور تو وی کی دوسری حالت ہے، لہٰذا تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ دے کی بھی دوسری حالت یعنی دیئر شمار کی جائے، اور اس طرح آور دیئر میں بدلے گا۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی آئی ریسائٹ دا ہولی قرآن ایوری ڈے میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں کہ پروناؤن آئی نے رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی شی میں بدلنا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھیں کہ انڈائریکٹ سپیچ میں سیز ٹو کے بجائے صرف ٹیلز بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پارٹس آف سپیچ میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سے انٹرانسٹیو ورب ہے، یعنی اس کے بعد اگر آبجیکٹ لگائیں تو اس سے پہلے پریپوزیشن یعنی ٹو لگانا ضروری ہوتا ہے، لیکن ٹیل ٹرانسٹیو ورب ہے اور اس کے فوراً بعد آبجیکٹ لگانا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ٹیل کے بعد ٹو لگانا غلط ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر رپورٹنگ سپیچ میں صرف سیز یا سیڈ استعمال ہو اور اس کے بعد آبجیکٹ نہ ہو تو پھر اسے ٹیلز یا ٹولڈ میں نہیں بدلا جا سکتا، کیونکہ ٹیلز یا ٹولڈ کے بعد کسی آبجیکٹ کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے۔
پہلی مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی آئی آلویز ہیلپ دا پور، میں ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں پروناؤن آئی کو شی میں بدل دیا ہے اور پریزنٹ سمپل ٹینس کی وجہ سے شی کے ساتھ ہیلپ کے بجائے ہیلپس لکھا گیا ہے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی وی ڈو ناٹ ویسٹ آور ٹائم، ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، کے پروناؤن وی کو دے میں بدل دیا ہے، لیکن رپورٹڈ سپیچ کے آور کو دے میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آور کی طرح دے کی بھی دوسری حالت کنسیڈر کی جائے جو کہ دیر ہے، اور اس طرح آور دیر میں بدلے گا۔ مزید اگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی آئی لو مائی پیرنٹس، میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، کہ پروناؤن آئی کو علی یعنی ہی میں بدلا ہے اور ہی کی وجہ سے لو لفظ میں بدل گیا ہے، جبکہ مائی جو کہ آئی کی دوسری حالت ہے اسے ہی کی دوسری حالت یعنی ہز میں بدل دیا ہے۔ دوسری مثال میں رپورٹنگ سپیچ میں سمینہ کی جگہ شی کنسیڈر کیا جائے گا اور اس طرح رپورٹڈ سپیچ کا پروناؤن آئی شی میں بدلے گا، اور فیوچر سمپل ٹینس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آئی کے ساتھ شیل استعمال کرتے ہیں جبکہ شی کے ساتھ ول استعمال ہوتا ہے۔ مزید اگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال میں رپورٹڈ سپیچ کے پروناؤن آئی کو ہی میں بدل دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہی کے ساتھ ہیز استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مائی جو کہ آئی کی دوسری حالت ہے کو ہی کی دوسری حالت ہز میں بدلا ہے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی آئی لیو ود مائی پیرنٹس، میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں، کے پروناؤن آئی کو اقبال یعنی ہی میں بدلیں گے، جبکہ مائی جو کہ آئی کی دوسری حالت ہے اسے ہی کی دوسری حالت ہز میں بدلیں گے۔ مزید اگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال میں آپ نوٹ کریں کہ اگر رپورٹڈ سپیچ میں کوئی ناؤن جیسے ایجوکیشن منسٹر آ جائے تو اسے نہیں بدلتے، البتہ رپورٹڈ سپیچ کے پروناؤن آور نے رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی ٹیچر کے مطابق بدلنا ہے۔ تبدیلی کے لیے ہم ٹیچر کی جگہ ہی کنسیڈر کریں گے، شی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس صورت میں خاتون ٹیچر مراد ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی خیال رہے کہ رپورٹڈ سپیچ کا آور فرسٹ پرسن پلورل یعنی وی کی دوسری حالت ہے، جبکہ ہی یا شی تو تھرڈ پرسن سنگولر ہیں، لہذا تبدیلی کے لیے تھرڈ پرسن پلورل یعنی دے کنسیڈر کریں گے اور اس طرح آور دے کی دوسری حالت دیئر میں بدلے گا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تبدیلی کے لیے رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کے پروناؤنس سیم کیس میں ہونے چاہیے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ کے پروناؤن آئی نے رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ بردر کے مطابق بدلنا ہے۔ تبدیلی کے لیے بردر کی جگہ پر ہم ہی کنسیڈر کریں گے اور اس طرح آئی ہی میں بدلے گا۔ یہ یاد رہے کہ رپورٹنگ سپیچ میں کسی ناؤن جیسے بردر سے پہلے لکھا گیا مائی، ہز، دیئر وغیرہ شمار نہیں کرتے، مگر رپورٹڈ سپیچ میں لکھا گیا مائی، ہز، دیئر وغیرہ شمار ہوتا ہے، جیسے اس فقرے میں مائی کنسیڈر ہوا ہے اور اسے ہی کے مطابق بدلا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ پرسن کے پروناؤنس کیسے بدلتے ہیں۔ تو یاد رکھیں all pronouns of the second person are changed according to the object of the reporting speech. Reported speech میں second person کے تمام pronouns یعنی you, your, yours اور you reporting speech کے object کے مطابق بدلتے ہیں۔ Examples دیکھیے۔ پہلی مثال میں reported speech یعنی you are intelligent کے pronoun you نے reporting speech کے object یعنی می کے مطابق بدلنا ہے، لیکن تبدیلی کے لیے دونوں کا سیم کیس یعنی ایک ہی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ یو تو پہلی حالت میں ہے جبکہ می تیسری حالت میں، لہٰذا می کی پہلی حالت آئی کنسیڈر کریں گے اور اس طرح یو آئی میں بدلے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی یو آر ویسٹنگ یور پریشیس ٹائم، تم اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہو کے پروناؤن یو نے رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ یعنی اس
کے مطابق بدلنا ہے، لیکن اس تو وی کی تیسری حالت ہے، لہٰذا تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پہلی حالت وی کنسیڈر کی جائے اور اس طرح یو وی میں بدلے گا۔ اس کے علاوہ رپورٹڈ سپیچ کے یور نے بھی اس کے مطابق ہی بدلنا ہے، مگر یور تو یو کی دوسری حالت ہے جبکہ اس وی کی تیسری حالت ہے، اس لیے تبدیلی کے لیے اس کی دوسری حالت آور کنسیڈر کریں گے اور اس طرح یور آور میں بدل جائے گا۔ مزید اگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی یور پیرنٹس آر ویری سوشیبل، آپ کے والدین بہت ملنسار ہیں، کے پروناؤن یور نے رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ یعنی می کے مطابق بدلنا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یور دوسری حالت ہے جبکہ می تیسری حالت، لہذا می کی دوسری حالت مائی کنسیڈر کرتے ہوئے یور کو مائی میں بدلیں گے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی آئی ریسپیکٹ یو کے آئی نے رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی فیصل کے مطابق بدلنا ہے۔ آپ جان چکے ہیں کہ فیصل کی جگہ ہم ہی کنسیڈر کریں گے اور اس طرح آئی ہی میں بدل جائے گا، جبکہ یو نے رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ یعنی اس کے مطابق بدلنا ہے۔ یہاں یو تیسری حالت میں ہے اور دوسری طرف اس بھی تیسری حالت میں، لہٰذا یو کو اس میں بدل دیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یو کی پہلی حالت بھی یو ہے اور تیسری حالت بھی یو، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یو کو کب پہلی حالت میں شمار کریں اور کب تیسری حالت میں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر یو کسی فقرے کے شروع میں آئے یعنی سبجیکٹ کے طور پر آئے تو وہ اس کی پہلی حالت شمار ہوگی، اور اگر فقرے میں ورب کے بعد آبجیکٹ کے طور پر آئے تو وہ اس کی تیسری حالت شمار ہوگی۔ مزید دیکھیے۔ پہلی مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی یو آر مائی بردر کے یو نے رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ یعنی می کے مطابق بدلنا ہے۔ اس فقرے میں یو بطور سبجیکٹ استعمال ہونے کی وجہ سے پہلی حالت میں ہے جبکہ می تیسری حالت میں، لہذا تبدیلی کے لیے می کی پہلی حالت آئی کنسیڈر کریں گے اور اس طرح یو آئی میں بدل جائے گا۔ اس کے علاوہ مائی نے شی کے مطابق بدلنا ہے، لیکن مائی تو دوسری حالت ہے، لہٰذا اسے شی کی دوسری حالت ہر میں بدلیں گے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ کے پروناؤن یو نے رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ یعنی می کے مطابق بدلنا ہے۔ یو پہلی حالت میں ہے، اس لیے یہ می کی پہلی حالت آئی میں بدلے گا۔ تیسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ کا پروناؤن آئی رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ علی یعنی ہی کے مطابق بدلے گا، جبکہ رپورٹڈ سپیچ کے یو نے رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ میں بدلنا ہے جو کہ یو ہی ہے۔ اب ہم تھرڈ پرسن کے پروناؤنس کی تبدیلی کے بارے میں جانتے ہیں، تو یاد رکھیں all pronouns of the third person remain unchanged۔ رپورٹڈ سپیچ میں تھرڈ پرسن کے تمام پروناؤنس یعنی ہی، ہز، ہم، شی، ہر، ہرز، ہر، اٹ، اٹس، اٹ، دے، دیئر، دیئرز، دیم کو نہیں بدلا جاتا۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی شی ہیٹس یو، وہ تم سے نفرت کرتی ہے میں شی نے نہیں بدلنا، البتہ یو جو کہ تیسری حالت میں ہے اسے رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ یعنی می میں بدل دیں گے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ کے پروناؤن دے نے تو نہیں بدلنا مگر یو کو می میں بدل دیا ہے۔ مزید اگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی ہر فادر از ویری پائس، اس کے والد بہت نیک ہیں میں ہر نے نہیں بدلنا۔ دوسری مثال میں ہی نے بدلنا ہے نہ فاطمہ نے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ رپورٹڈ سپیچ میں کوئی ناؤن آ جائے تو اسے نہیں بدلتے۔ تیسری مثال میں بھی عادل تو نہیں بدلے گا مگر مائی نے رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی ہی کے مطابق بدلنا ہے۔ مائی دوسری حالت میں ہے جبکہ ہی پہلی، لہٰذا تبدیلی کے لیے ہی کی دوسری حالت یعنی ہز کنسیڈر کریں گے اور اس طرح مائی ہز میں بدل جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرس،
اب آپ چینج آف پروناؤنس کے حوالے سے ڈسکس کیے گئے رولز کو اچھی طرح ذہن نشین کرتے ہوئے کتاب میں دی گئی ایکسرسائز خود کیجئے، اور اگر کسی جگہ مشکل پیش آئے تو کتاب کے آخر پر حل شدہ ایکسرسائز سے مدد لیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن میں چینج آف ٹینس کا عمل ڈسکس کریں گے۔